مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عزیز بھائیو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جن باتوں سے اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کر دیا ہے، وہ باتیں کرنا، وہ کام کرنا گناہ ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، اور گناہوں کی شامت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں رسوا کن ڈبل عذاب کی وعید اللہ نے سنائی ہے اس آیت میں۔ یقیناً انسان سب کے سب کمزور ہیں اور ہر بندے سے غلطی ہونی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے گناہ اور غلطی نہ ہوتی ہو، مگر میرے بھائیو، رب العالمین نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اپنے گناہوں کی شامت کا دنیا میں شکار ہو جائیں، اور نہ ہی رب یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں یہ رسوا کن دردناک عذاب، ڈبل عذاب کا شکار ہو جائیں۔ رب کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ہمارے بہت سے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی رہتا ہے، اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے کچھ دنوں پہلے سن رہے تھے مساجد میں کہ جو شخص عاشورے کا روزہ ایک روزہ رکھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے ایک سال کے، گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک روزے سے۔ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے جو شخص عرفے کا روزہ رکھ لے گا ایک روزہ، مالک الملک اس بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے ایک روزے کو۔ اس سے پہلے رمضان میں ہم سن رہے تھے کہ جو رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو رات کا قیام کر لے گا رمضان کی راتوں کا، اس کے لیے بھی یہی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لے گا، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایسے ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک نماز پڑھی فجر کی، فجر سے لے کر ظہر تک جتنے گناہ ہوئے، ظہر کی نماز ان گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ ظہر کے بعد عصر تک جتنے گناہ ہوئے، عصر کی نماز ان کا کفارہ بن گئی۔ ساری نمازیں بیچ والے گناہوں کو مٹانے کا سبب اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھوں سے ہونے والے اللہ سارے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ نکال دیتا ہے، اس کے ناخنوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے گناہ پانی کے ساتھ۔ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ رسول اللہ نے فرمایا باڑوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ ہوتے کہ نہیں؟ یہ بہانے بنائے ہوئے رب نے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے نہیں بنائے ہوئے۔ پھر بندے کو کوئی بیماری آتی ہے، سر درد ہوتا ہے، کان درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کی تکلیف آ جائے، کانٹا چبھ جاتا ہے پاؤں میں، اچھا جسمانی تکلیف آ جائے یا اولاد میں تکلیف آ جائے یا مال میں نقصان ہو جائے، کسی قسم کا کوئی غم پریشانی بندے کو لاحق ہو، تو اللہ اس سے بھی بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ یہ شان صرف مومن کی ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ مومن کے اللہ ہر تکلیف سے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ پھر بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے بہانے ہیں اس رب کے پاس گناہوں کو معاف کرنے کے۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو
اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ یقیناً آپ کو ہوگا، بلکہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ زمین ہے نا، اللہ کی زمین، اس کا 2/3 دنیا میں پانی ہے اور 1/3 خشکی ہے۔ ہمیں تو خشکی کا اندازہ نہیں ہے، تو 2/3 جو پانی ہے اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کی جھاگ کتنی ہوگی۔ اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے معاف کر دیں گے۔ ہیں بہانے کے نہیں گناہ معاف کرنے کے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ والے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا ان نیکیوں سے، یہ صغیرے گناہ ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرے گناہ، چھوٹے گناہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔